عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں, کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آج سے نہیں 80 سال سے ظلم ہو رہا ہے. اور بدقسمتی اس میں سب سے بڑی یہ رہی کہ جو ظلم کرنے والے ہیں کشمیریوں پہ, ان کے ساتھ پی او جے کے کشمیری شامل تھے ہمیشہ. دیکھیں شروعات کہاں سے ہوتی ہے. جب پاکستان انڈیا کے بٹوارے کے کچھ ہی مہینوں بعد محمد علی جناح کی ڈائریکشن میں حملہ ہوتا ہے کشمیر پہ. حملہ کرنے والے وردی اتار کے, پاکستان کی وردی اتار کے سادہ لباس میں کچھ ٹرائبل ایریاز کے لوگوں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں. ہزاروں کشمیری مار دیے جاتے ہیں, ہزاروں کشمیری ماؤں بہنوں کو اغوا کیا جاتا ہے. ان کو راول پنڈی, پشاور کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے. یہ آپ کے اپنے پاکستان کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ظلم کیا. اس کے بعد کشمیر کا بٹوارہ ہوتا ہے. آدھا کشمیر گلگت بلتستان سمیت پاکستان قبضہ کر لیتا ہے. اور باقی جو کشمیریوں کی ایسپائریشن, کشمیریوں کے مہاراجہ کے اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ, ایکسیشن ایگریمنٹ, اور وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وہ لکی تھے, لیکن یہ پاکستان سے دیکھا نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد پاکستان نے کشمیریوں کو مجاہدین بنا کے ٹرین کر کے کراچی سے لے کے پشاور تک ریکروٹمنٹ کی عام پاکستانی بے روزگار جوانوں کی اسلام کے نام پہ, اور بھارت میں جا کے انہوں نے جموں کشمیر میں جو بربریت کی, جو ٹیررزم کی, یہ سب بھی پاکستان نے کی. اس کا بھی نقصان کس کو ہوا؟ کشمیریوں کو ہوا. بھارت کہ جموں اینڈ کشمیر میں ڈیولپمنٹ بہت سلو ہو گئی. انفراسٹرکچر کام ٹیررزم تھی تو بند ہو گیا. عام کشمیری جوان ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے. بزنس ٹھپ ہو گیا. یہ بھی نقصان کشمیریوں کا تھا. کس کے ہاتھوں ہوا؟ پاکستان کے ہاتھوں. اور اب یہ نیا کھیل جو کھیلا گیا ہے, دیکھیں مختلف پروگراموں میں پاکستان کے جو پاکستان کی آرمی کے جو ایجنٹ پولیٹیشینز ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ٹیررزم کی ٹریننگ دے کے آزاد کشمیر میں اور ان کو انڈیا بھیجا تاکہ وہ وہاں پہ خون کی ندیاں بہائیں. آج وہ طالبان کی طرح, جس طرح ہم نے طالبان کو ٹریننگ دے کے بھیجا تھا, اس طرح آج ان کی بندوقیں ہمارے اوپر تانی گئی ہیں. یہ وہاں پہ وہی لوگ ہیں جن کو جس طرح سے کبھی ہم نے یہ مجاہدین کو ٹرین کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جاؤ لڑو, اور اس کے بعد وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں, اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں, اور ان کے پاس اسلحہ ہے, اور وہ وہاں پہ کوئی ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے, کوئی ان کا پبلک ویلفیئر کا معاملہ نہیں ہے. وہ لوگوں کو شیلڈ بنا کے تو وہاں پہ جو ہے یہ جو ہے وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے رانا ثناء اللہ جو ایکس ہوم منسٹر بھی رہے ہیں اور کرنٹلی بھی مسلم لیگ نون کے منسٹر ہیں, وہ یہ خود بتا رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ اعتراف جرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا. عزیز دوستوں, کشمیر میں ڈائریکٹ فائرنگیں کی جا رہی ہیں. ڈائریکٹ فائرنگ کر کے مارا جا رہا ہے معصوم کشمیریوں کو. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیسک نیسیسٹیز آف دی لائف تو دیں, جو زندگی گزارنے کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو دیں. میں حیران ہوں, ہم نے یہ خون کی ہولی پاکستان میں بار بار ہوتے دیکھی. بلوچستان میں تو ہم 80 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں, کے پی میں دیکھ رہے ہیں پچھلے 50-60 سال سے, کراچی میں ہم نے دیکھا, اندرون سندھ میں دیکھا,
کراچی اور سندھ، اندرون سندھ میں الگ الگ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کراچی میں مہاجروں کے اوپر آپریشن ہوا تھا اور اسی طرح ڈائریکٹ فائرنگ کر کر کے ہزاروں کو مار دیا تھا، اور اندرون سندھ میں سندھیوں کو بھٹو کی پھانسی کے بعد ایئر گن شپ کے ساتھ گوٹھ گاؤں میں فائرنگ کر کے لوگوں کو مارا گیا۔ عزیز دوستوں، وہی نظارے ہم آج کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ وہ خون کا پیاسا ایک اجگر ہوتا ہے جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ پاکستان کی آرمی کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ انہوں نے کبھی بھی باہر جا کے جنگ نہیں جیتی، لیکن یہ اپنے لوگوں کے خون پینے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ بلوچستان، کے پی، سندھ کم پڑ گیا تھا تو اب کشمیر کے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، عورتوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ بازار میں عورتیں جا رہی تھیں، ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو مار دیا گیا۔ دوستو حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، راولاکوٹ میں لاشیں ہی لاشیں ہیں، زخمی ہی زخمی ہیں۔ بھائی خدا را ہمارا ساتھ دے، اس وقت خدا را ہمارا ساتھ دے۔ میں ابھی اپنی جان بچا کے صرف اس لیے آیا ہوں، مجھے کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی ہے۔ اتنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھ، اتنے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یار کوئی حیا کر لو، جتنی انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے پلیز ہمارا ساتھ دیں۔ ہم پورا من لوگ گئے ہیں، بے شمار لاشیں، بے شمار زخمی بھائی، اٹھا کے ہمارے کندھے تھک گئے ہیں۔ ایک بھائی نے آ کے اپنا ایسے رومال بھائی نچوڑا تو اس کے اندر سے جو چیز نکلی نا، وہ کشمیریوں کا لہو تھا بھائی صاحب، کشمیریوں کا لہو تھا۔ یہ حالات ہیں یہاں پہ، خود اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے شہید ہوتے دیکھ کے میں آیا ہوں۔ بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، بہت حالات خراب ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو، ساری دنیا کو ٹیگ کریں اور ہم تک پہنچائیں۔ یار اس وقت یہاں پہ ایمبولینسز کی تعداد جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے، گاڑیاں کم پڑ چکی ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے زخمیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت، کوئی ادھر سے پکڑا ہوا، کوئی ادھر سے، اور روڈز پہ لہو ہے۔ یہ ظالم ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے ہمیں آج مارا ہے، آج نہیں مارا، یہ کافی عرصے سے، کتنا ٹائم ہو گیا، 5 جون سے لگاتار ہمیں مارتے آ رہے ہیں۔ شرم کر لو، شرم کر لو، شرم کر لو، بغیر تو شرم کر لو۔ تم لوگوں کا ہم نے کیا کھایا ہے؟ تم لوگوں نے ہمارا کھایا ہے، اگر کھایا ہے ہماری محنت کی کمائی کھائی ہے، ہمیں راک ایجنٹ بولتے ہو، شرم کرو۔ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے گولیاں خرید کے ہمیں مار رہے ہو، شرم کرو۔ اور یقین مانیں، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، ہم نے ان کو ٹریننگ دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ ایک سیکیورٹی فورسز کا آدمی کشمیر میں نہیں مرا، ایک نہیں مرا۔ درجنوں کشمیری مار دیے، ایک سیکیورٹی فورسز کا آدمی نہیں مرا۔ کشمیر کے ہزاروں لوگ لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے۔ یاد رکھیں، یہ آپ کے گھر کے بھیتی ہیں۔ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی ٹریننگ کی تھی، ان کو انڈیا میں ٹیررزم کے لیے بھیجتے تھے۔ جس دن انہوں نے آپ کے اوپر بندوق اٹھا لی نا، تو سوچیں آپ کا کیا ہوگا۔ آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو آپ بھارت کے لیے پلان کر رہے تھے کرنے کا، وہ ہوگا۔ وہ بھارت کے بھی کشمیری جو کہ اکثر بھارت کی گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، وہ بھی آج چیخ اٹھے ہیں۔ ہاشم قریشی صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ وہی ہاشم قریشی ہیں جنہوں نے 71 میں ہوائی جہاز اغوا کیا تھا پاکستان کا یا بھارت کا، گنگا طیارہ بھارت کا۔ وہ بھی آج چیخ اٹھے ہیں۔ بربریت جب حد سے گزر جائے نا، تو پھر کسی کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہتی۔ کشمیری آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے، بیسک نیڈز چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ کشمیری صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد جموں کشمیر نہیں ہے، یہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر ہے۔ کشمیر ایک ڈسپیوٹیڈ لینڈ نہیں ہے، کشمیر ایک آکیوپائڈ لینڈ ہے۔ عزیز دوستوں، بربریت کی انتہا دیکھیں کہ ان معصوم کشمیریوں کو قتل کرنے کے بعد پاکستانی فوج ان کو
कचरे की तरह कचरे के डब्बे में ट्रकों में कचरे के साथ लाशें लेके जा रही है और गायब कर देती है। कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन कत्ल के बाद उसकी लाश उसके वरसा को ना देना ये सबसे बड़ा जुल्म है। ये पाकिस्तान कर रहा है। अजीज दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी हैरत क्या होती है? इंटरनेशनल मीडिया। देखें, इंटरनेशनल मीडिया का पूरा एक लेफ्ट का इकोसिस्टम है। मतलब आप हैरान रह जाएंगे। ये गार्डियन जो कि भारत के किसी छोटे से मसले में किसी को सुई भी चुभ जाए ना तो उसको बड़ा चढ़ा के पेश करता है। भारत गार्डियन लिख रहा है कि पाकिस्तान पे आरोप है कि उसने कत्ल कर दिया 30 आदमियों को। आरोप है, आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं, आपके पास सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। वो बीबीसी जिसको भारत में छोटे से छोटा इशू हाईलाइट करने का पूरा एक ठेका दिया हुआ है, वो खामोश है। कश्मीरियों ने यहाँ पे बीबीसी के हेड ऑफिस पे लंदन पे कल प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की हमें हैरत होती है कि किस तरह खामोश, किस तरह मतलब बेदर्दी से। और अपार्ट के चलो ये जो कत्लेआम हुआ, पिछले कितने महीनों से वहाँ पे हजारों कश्मीरी, सारे कश्मीरी सड़कों पे बैठे हैं। इंटरनेशनल मीडिया उस पे एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा। कॉकरोच भारत में प्रोटेस्ट करते हैं, कॉकरोचों के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। कॉकरोचों को क्या क्या बना के पेश किया जा रहा है, क्योंकि उनके अपने क्रिएटेड हैं ये कॉकरोच भारत में। यहाँ पे इनको कुछ नज़र नहीं आता। बलोचिस्तान इंटरनेशनल मीडिया खामोश, केपी इंटरनेशनल मीडिया खामोश, कश्मीर खामोश। भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं तो खामोश। ये किरदार है इंटरनेशनल मीडिया का, और ये बदबूदार किरदार है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिसको जितना कंडेम किया जाए कम है, जितना कंडेम किया जाए कम है। और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, इन बेगैरतों को जरा भी शर्म नहीं है कि वो कश्मीर के लिए पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते थे। आज वो कश्मीर, अब देखें वक्त आ गया है, अब कश्मीरी इनको ऐसे गले पड़ने वाले हैं ना, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ईरान अमेरिका की जंग रुकवाने के लिए अभी भी पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने एक बयान दिया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जंग रुक जाए। अपने मुल्क में खून की दरिया बह रहे हैं, लाशें बिछी हुई हैं, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स को चलाने की। साला खुद खाने को है नहीं कुछ, और चले हैं दुनिया भर की दलाली करने के लिए। इन बेगैरतों, बेशर्मों से आप और क्या तवक्को करेंगे? अजीज़ दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होता है। हालांकि मैं जब जिनीवा जाता रहा हूँ 94 से, तो मैं देखता था कि वही कश्मीरी जो पाकिस्तान लाता था वहाँ पे भारत के प्रोपेगेंडा करने के लिए, जब हम MQM के लिए लॉबिंग करते थे तो हम छोटी छोटी बुकलेट्स बना के ले जाते थे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वहाँ पे उस ज़माने में टेबल रखे हुए होते थे जिसमें दुनिया के हर आदमी अपने अपने मटेरियल वहाँ पे रख देते थे ताकि लोग जिसको चाहिए वो ले लें। तो मुझे याद है कि मैं जब रखता था 10 किताबें और 5 मिनट बाद में वापस उधर से गुजरता था तो गायब। तो मैंने फिर सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 मिनट में 10 किताबें लोगों ने ले ली हूँ। मैंने वापस 10 किताबें रखी और वहाँ दीवार के पीछे छुप के देख रहा था तो एक सफ़ी करके था, मेला बदबूदार जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर से, वो आया, उसने वो सारी 10 किताबें उठाई, अपने बैग में डाल ली। मैंने जाके पीछे इसके कंधे पे हाथ रखा। मैं कहा, सफ़ी साहब शर्म है कुछ, आपको कुछ हया है? इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हेड क्वार्टर में आपके ये हरकतें कर रहे हैं। आप जो कश्मीर का इशू लेके आए हैं उसको चलाएं ना, आपको कराची के इशू से क्या ताल्लुक है आपका? ये करते थे। ये हमारे
ایشوز بلوچوں کے خلاف وہاں پہ پروپیگنڈے کرتے تھے، آج وہ رو رہے ہیں. حالانکہ اس میں سے بھی اکثر جو کہ ISI کے پیرول پہ ہیں وہ نہیں رو رہے، لیکن اب عام کشمیری کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ڈیولپمنٹ ورک تو بھارت کر رہا ہے کشمیر میں، انفراسٹرکچر تو بھارت بنا رہا ہے، ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل انسٹیٹیوٹ بھارت بنا رہا ہے کشمیر میں، بزنس ڈیولپ ہو رہا ہے، کشمیریوں کے لیے جابس اوپن ہیں. یہاں پہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں، اب تو مرنے کے لیے قبر بھی نہیں مل رہی کہ ہماری لاشیں تک غائب کر دیتے ہیں. عزیز دوستوں، یہ سچویشن ہے کشمیر کی. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. لگائے جائیں گے تو ان کو تو بہتر سے معلوم ہے. یہاں سپریم کورٹ کے ججز نے جس طرح عمران خان صاحب کے کیسز کو ہینڈل کیا، یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آپ نے جو ججز لگائیں، کیا آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آزادانہ فیصلے کریں؟ جو عدلیہ، جو جج اپنے سابق وزیر اعظم کو، اتنے مقبول ترین شخص کو، 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لینے والے ایک شخص کو جو انصاف نہیں دے سکتا، ایک چھوٹے سے معاملے کے اندر صرف ملاقات کے اندر انصاف نہیں دے سکتا، جو اس کو طبی سہولیات نہیں فراہم کر سکتا، جو اس کو اخبار نہیں فراہم کر سکتا، جو اس کو عام سی کتابوں تک فراہم کرنے میں ناکام ہے، تو اس کے اوپر عالمی دنیا کا اعتماد قائم نہیں ہوگا. اور جو عمران خان صاحب کے خلاف جو انتقامی سلسلہ شروع کیا گیا، سب سے پہلے ان کی خاندان تک تو اس کو توسیع دی گئی، ان کی اہلیہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، ان کی بھانجے کو جیل کے اندر ڈالا گیا، ان کی 2 بہنوں نے جیلوں کے اندر جیلیں کاٹی ہیں، ان کی ایک بہن کے اوپر اس وقت ایک سزا کا کیس میچور کر دیا گیا اور میڈیا پہ فیصلہ پہلے سنا دیا گیا کہ اس کے اندر علیمہ خان کو سزا سنا دی جائے گی. اور پھر جو دوسری بہن ہے ایک گھریلو خاتون نورین نیازی، اس کے خلاف بھی ایک ایسا کیس قائم کر دیا گیا جس کا کچھ سرے سے پیر ہی نہیں، کوئی انٹرویو شائع ہی نہیں ہوا، اور وہ کیس قائم کر دیا گیا. لیکن اس سے جو سخت ترین سٹیٹمنٹس تھی، جو ہندوستان کے حق میں سٹیٹمنٹس دی گئی، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف بیانات جو سیاسی دوسرے رہنماؤں نے دیا، ان کو اٹھا کے اقتدار میں رکھا گیا. لیکن عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو، گھریلو ہمشیرہ کو، جس کا بیان کسی میڈیا پہ نہیں چلا، اس کے خلاف NCCI کے اندر کیس قائم کر دیا گیا. تیسری بہن ہے، اس کے خلاف بھی ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے DG خان کے اندر. اب صرف عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی دونوں بہنیں اور 3 بہنیں اور ان کے بھانجے، پورے کا پورا خاندان جیل کے اندر رکھ کے جس طرح جو سہولت کاری کی گئی اور جس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، قانونی نظام کے اوپر کسی کا بھی کوئی اعتماد نہیں رہا. پاکستانی عدلیہ کے نظام کے اوپر ہمیں اب فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، یہ اب ختم ہو چکا ہے. اور دوسری بات، ابھی سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑی تفصیل سے کشمیر کے اوپر بات کی کہ میں خود کشمیر سے ہوں، تو آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے 27 جولائی سے الیکشن کے نام سے. آزاد جموں کشمیر ایک انتہائی پرامن علاقہ، حکومت پاکستان کے پاس اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ایک امانتن علاقہ ہے. حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی اور بنتی ہے کہ وہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو ایک بہتر گورننس فراہم کرے، تاکہ وہاں کے عوام کشمیر کے مسئلے کے حل تک، ریفرنڈم کے حل ہونے تک اپنے نظام زندگی کو معمولات کے مطابق چلا سکے. لیکن جو اقتدار کی ہوس اسلام آباد کے اوپر قبضے کے بعد، جو اس کی توسیع تخت مظفر آباد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جو ایک کھیل رچایا گیا 2023 سے، پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجارٹی سے قائم حکومت میں سے ہماری 2/3 ارکین اسمبلی کی جو وفاداری تبدیل کر کے کھٹ پتلی حکومت قائم کی گئی، آزاد کشمیر کا سیاسی نظام تباہ کیا گیا، جمہوری کلچر تباہ کیا گیا، طاقت کے بلبوتے پہ وہاں 4 حکومتیں صرف ان 5 سالوں کے اندر تبدیل کر دی گئی. آزاد کشمیر کے عوام کا اس نظام کے اوپر، اس جعلی فسطائی الیکشن کے اوپر جو یہ امن و امان کی صورتحال ہے، بالکل عدم اعتماد ہے. اور جو ڈھونگ ایک رچایا جا رہا ہے الیکشن کمپین کے نام پہ، اس میں عوام کی عدم شرکت ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت آپ طارق فضل چودھری کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ پتہ نہیں کہاں کے پہاڑ ہیں، وہ مظفر آباد کے پہاڑ بتائے جا رہے، وہ مظفر آباد کے پہاڑ نہیں ہیں. جو الیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، من مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی، اس کے امیدواروں کو آزاد جانے کا جو آپشن ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا، تاکہ بعد میں الیکشن کو اپنے حساب سے مینج کیا جا سکے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا، لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کی، اور آزاد کشمیر کے عوام سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ بیٹھیں آپ ان سے
मुज़ाकरात करें, उसके बाद इस इलेक्शन को मौखर किया जाए, तमाम सियासी जमातों को, आजाद जम्मू कश्मीर की तमाम अवाम को एक बराबर मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सके। 3 मरलों के अंदर इलेक्शन के अंदर करवाने का ये इस एक एतराफ है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन को मैनेज भी किया जा रहा है, और दूसरा अवाम की उसके अंदर अदम शिरकत है, और ये उसको अवाम की नफरत के सामने उसको बंद बांधने की कोशिश की जा रही है। आजाद कश्मीर 40 लाख आबादी का इलाका है, और उसके अंदर 3 मरलों के इलेक्शन कभी तवक्को भी नहीं की जा सकती, और एक अजीब सी सूरत हाल है कि इतनी भारी तादाद के अंदर यहां से फोर्सेस भेज के वहां इलेक्शन करवाए जा रहे। भाई आजाद जम्मू कश्मीर या मकबूजा जम्मू कश्मीर बनाते रहे। बहुत शुक्रिया।